السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت ہم لوگ اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہیں، اور آپ سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جمعہ عید المومنین ہے، اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جو ایمان و یقین کے ساتھ آیا، جب وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اللہ پاک اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، انعام کیا کہ اس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا کی۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے جسے ایمان اور اسلام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی، کسی بھی نعمت کو دے کر اللہ راضی نہیں ہوا، لیکن جب اللہ نے اسلام دیا تو فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں تمہیں اسلام دے کر تم سے راضی ہو گیا۔ یعنی جس کے پاس اسلام ہے اس سے اللہ راضی ہے، جس کے پاس اسلام ہے اس سے اللہ راضی ہے، اور یہی اسلام کی دولت، ایمان کی دولت ہمیں انشاءاللہ جنت تک لے جائے گی۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب یہی رہ جائے گا، قبر میں، حشر میں، حتیٰ کہ جنت تک لے جانے والی دولت کو ایمان اور اسلام کہتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایمان اور اسلام ہمیشہ انسان سے قربانی طلب کرتے، وہ قربانی چاہتا ہے، اسلام قربانی چاہتا ہے۔ اور ہم کسی بھی چیز کی فکر کر لیں، وہ فکر ایک محدود فکر ہے، اور اگر ہم اللہ کے دین کی فکر اور اسلام کی فکر لے کر کے بیٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کا شمار اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں ہوتا ہے، مخصوص بندوں میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہونا ہے اور اللہ کے ان بندوں میں شامل ہونا ہے جن سے اللہ راضی ہے، تو ہمیں اللہ کے دین کی فکر کرنا چاہیے، مذہب اسلام کی فکر کرنا چاہیے۔ کسی بہت بڑے بزرگ کا ایک قول ہے، ہو سکتا ہے شاید کسی کی زندگی بدل جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ انسان جب دین کا کام کرتا ہے، انسان جب دین کا کام دین کے لیے کرتا ہے تو پھر دین اس کے لیے کام کرتا ہے، اور انسان جب تک زندہ رہتا ہے وہ دین کا کام کرتا ہے،
اور دین جب تک زندہ رہے گا اس کے لیے کام کرتا رہے گا. تو انسان کی عمر تو محدود ہے اور دین کی عمر لامحدود ہے. تو پتہ چلا جب تک دین زندہ رہے گا دین کے سپاہیوں کا نام زندہ رہے گا, دین کا کام کرنے والوں کا نام زندہ رہے گا. اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی لوگوں کا نام زندہ ہے کچھ نہ کچھ انہوں نے کام کیا. عام طور پہ بادشاہوں کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, عام طور پہ بادشاہوں کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, لیکن جن بادشاہوں نے مدرسے بنا دی, مسجدیں بنا دی, آج ان بادشاہوں کا نام. آپ اجمیر شریف جائیں, شاہجہانی مسجد آپ دیکھتے ہیں تو شاہجہاں کا نام آتا ہے. دلی جائیں, جامع مسجد دیکھتے ہیں تو شاہجہاں کا نام آتا ہے. شاہجہاں نے تاج محل بنایا, تاج محل کے اندر بھی انہوں نے مسجد بنائی, ابھی بھی اس میں نماز ہوتی ہے. وہ کہیں نہ کہیں انسان کا نام زندہ ہے. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی مسجد وغیرہ تعمیر کر لیں, جب ہم کوئی مسجد وغیرہ تعمیر کر لیں تو اس میں جب تک سجدے ہوتے رہیں گے ان سجدوں کا ثواب ہر اس بندے کو ملے گا جس نے اس مسجد کی تعمیر میں ایک پیسہ بھی خرچ کیا ہو. سب کے سجدوں کا ثواب, اور ان کے سجدوں میں اللہ کمی بھی نہیں کرے گا, اللہ ان کے سجدوں میں کمی بھی نہیں کرے گا. اور اس سب جیسے مثال کے طور پہ دیکھو ایک دن تو مرنا ہی ہے, کوئی مر گیا, کسی کا انتقال ہو گیا, اب وہ ثواب نہیں کما سکتا. مرنے کے بعد آدمی ثواب نہیں کما, کوئی ہو, کوئی ولی ہو, کتب ہو, ابدال ہو, روح نکل گئی, ثواب کا سلسلہ ختم ہو گیا. لیکن اور اب انسان جو مرتا ہے مرنے کے بعد اس کو انتظار رہتا ہے کہ کوئی مجھے ایصال ثواب کرے, کوئی میرے لیے مغفرت کی دعا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا ایسے ہے جیسے ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا. تب مرنے کے بعد تو سب کا میٹر ڈاؤن ہو گیا, ختم, نیکیوں کا میٹر ختم ہو گیا, کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ نے مسجد بنائی تھی تو کسی نے مسجد میں آ کے صرف قدم رکھا اور سبحان اللہ کہہ کے چلا گیا تو اس کی پوری سبحان اللہ پر جتنا ثواب اس کو ملے گا, اس مسجد میں جس لوگوں نے کام کیا, کوششیں کی, کاوشیں کی, وہ ساری ایک سبحان اللہ کا پورا ثواب اللہ سب کو ان کی قبروں میں عطا فرمائے گا. جب اس میں نمازیں ہوگی تو سارے نمازیوں کا ثواب ان کو ملے گا جن لوگوں نے اس میں کوششیں کی ہوگی, کاوشیں کی ہوگی, محنتیں کی ہوگی. وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے. نماز پڑھنے والوں کو بھی پورا ثواب, مسجد بنانے والوں کو بھی, ہر فرد کو پورا ثواب. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذاتی دلچسپی مسجدوں کو بنانے میں یہ تھی کہ جب مسجد تعمیر ہوتی تھی تو حضور علیہ السلام اس پہ خود فزیکلی طور پہ حصہ لیتے تھے. جیسے جب مسجد نبوی شریف تعمیر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بات جگہ کی بات آئی تو حضور علیہ السلام چونکہ نکلے تھے گھر سے, جب وہ یتیم بچوں کی, مسجد نبوی کی جگہ یتیم بچوں کی جگہ تھی, آقا علیہ السلام نے فرمایا ان بچوں کو بلاؤ, قیمت کیا ہے؟ تو بچوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس کو یوں ہی وقف کرتے ہیں. فرمایا نہیں, میں چھوٹے یتیم بچوں سے ایسے جگہ بے قیمت نہیں لیتا, ورنہ کیا ہوگا کہ آئندہ جو مسجد بنائے گا وہ زمینیں ہڑپ کرتا جائے گا. کہ حضور علیہ السلام نے تو قبول کی تھی تو حضور نے فرمایا رقم میں ادا کروں گا, میں رقم دوں گا. تو صدیق اکبر نے اس کی یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں, میری رقم بھی آپ کی ہے, میں ادا کرتا ہوں. حضور چاہتے تھے میں ادا کروں, صدیق اکبر نے کہا حضور سب کچھ آپ ہی کا ہے, میں ادا کرتا ہوں. اور سیدنا صدیق اکبر نے وہ پوری رقم ادا کی. اب مسجد کی تعمیر کا معاملہ آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام بذا پہ خود شریک ہوئے مسجد بنانے میں. صحابہ کرام ایک ایک پتھر اٹھا کے لاتے, اللہ کے رسول دو اٹھا کے لاتے. راستے میں صحابہ کہتے ہیں حضور ہمیں دے دیں, ہمیں دے دیں. آقا فرماتے ہیں کیا مجھے نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ تم دوسرا لے کر کے آؤ. حالانکہ حضور کو نیکیوں کی ضرورت نہیں تھی. یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے. حضور کو نیکیوں کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ان کا نام لینا خود ہی نیکی ہے, ان کی زیارت کرنا خود ہی نیکی ہے, ان کا تصور کرنا خود ہی نیکی ہے,
ان کا تخیل کرنا خود ہی نے کیے. بھائی ان پہ ایک بار درود پڑھو تو اللہ ہم پہ 10 بار درود بھیجتا ہے نا. وہ بڑی ہستی ہے. نیکیوں کی ضرورت تو ہمیں ہے, لیکن حضور تعلیم امت کے لیے بتا رہے ہیں نا. حضور تعلیم, بھائی نماز کو نماز کیوں کہتے ہیں؟ نماز کیا ہے؟ کھڑے ہوئے, جھک گئے, زمین پیشانی پہ رکھ دی, بیٹھ گئے. کیا ہے یہ؟ کیا چیز ہے؟ اگر کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو, یا کوئی بندہ مسلمان ہو کر بھی یہ سوچے میں نے 3 بار رکوع کرنا ہے, 5 بار سجدے کرنا ہے اور آدھے گھنٹے تک ایسے بیٹھے رہنا ہے, تو بتاؤ وہ نماز ہوگی؟ بتائیں نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ بھائی جب جھکنا نماز ہے. تھوڑا سا درود شریف سب مل کے بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین, صلاۃ و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صف لگ میں بیٹھ جائیں, سب پوری کر لیں. ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. تو اگر کوئی بندہ کھڑا ہو گیا, جھک گیا رکوع میں, اور پھر 5 سجدے کر لیے, 2 رکوع, نماز کوئی کہے گا اس کو؟ نہیں کہے گا. اگر یہ ارکان ہی نماز ہے تو پھر یہ نماز کیوں نہیں؟ تو پتہ چلا وہ ارکان نماز نہیں ہے. حضور جس ادا کو ادا کر لیں وہ نماز ہے نا. تو پتہ کیا چلا؟ ارکان نماز اس بات کے محتاج ہے کہ ان کو حضور ادا کریں, ہے نا یہ بات. اسی لیے تو اللہ کے یہاں, بھائی جب اللہ تجھے رکوع پسند ہے تو بھی میں نے 4 رکوع کرنا ہے ایک رکعت میں, جو پسند جو تجھے, جو چیز جس کو. اگر آپ کو یہ ہے, کوئی کہتا ہے مجھے فلاں ڈش بڑی پسند ہے, تو اس کو آپ زیادہ پیش کرتے لوگ یہ بھی کھا لو. آپ دسترخوان پہ پہنچے, بھائی میٹھا بڑا اچھا بنا ہے, تو کیا ہوگا؟ تو آپ ایک اور پیش کر دیں گے, اچھا لگ رہا ہے تو لو اور کھا لو, ہے نا. اور آپ قبول بھی کر لیں گے کیونکہ پسند ہے. اللہ تجھے رکوع پسند ہے تو پھر میں 1 بار نہیں 4 بار کرنا چاہتا ہوں ایک رکعت میں, قبول ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے مجھے رکوع سے کیا مطلب, مجھے تو محبوب کی اداؤں سے پیار ہے. یہ چیز ہے نا, محبوب کی اداؤں سے پیار ہے. عبادت وہی ہے جو محبوب ادا کرے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, زمین پہ سینہ تان کر مت چلو, اکڑ کے مت چلو, مجھے پسند نہیں ہے. یہی ہے دستور ہے, قانون ہے. لیکن جب جا رہے کعبے کا طواف کرنے, تو جو اللہ قرآن میں منع کر رہا ہے اکڑ کے مت چلو, وہی اللہ کہہ رہا ہے کعبے میں اکڑ کے چلو. بھئی مسجد حنیف صابر میں اکڑ کر چلنا حرام, جامع مسجد میں اکڑ کے چلنا حرام, تو مکے میں اکڑ کے چلنے کا حکم اللہ تو کیوں دے رہا ہے؟ تیرا تو قانون ہے اکڑ کے مت چلو. بلکہ یہاں تک ناراضگی کا اظہار کیا, کیا تو اکڑ کے چلے گا تو زمین کو تو پھاڑ دے گا, یہاں تک کہ فرمایا. لیکن وہاں حکم ہے اکڑ کے چلو. یا اللہ جب چھوٹی چھوٹی مسجد میں اکڑ کے چلنا حرام ہے, تو جو سب سے بڑی مسجدوں کی سردار ہے وہاں اکڑ کے چلنے کا, کہ کعبے کا طواف کرو تو سینہ تان کے اکڑ کے کرو, ایسا کیوں ہے؟ یہاں اکڑ کے چلنا حرام, وہاں اکڑ کے چلنا عبادت. تو اللہ فرمائے گا محبوب اور جگہ جھک کر چلے تو جھک کے چلنا عبادت ہو گیا, اور وہاں محبوب اکڑ لیے تو وہاں اکڑنا عبادت ہو. یعنی نہ ہمیں جھکنے سے کوئی مطلب ہے نہ اکڑنے سے کوئی مطلب ہے, ہمیں تو محبوب کی اداؤں سے پیار. دیکھو بھائی, اگر کوئی بندہ آپ کے محلے میں بھاگے, امام صاحب اگر, یا حافظ رفیق صاحب بڑے اچھے آدمی, امام صاحب اگر محلے میں بھاگیں, حاجی اطہر صاحب دوسرے وقت تو چھٹی دے دیں گے, یار امام صاحب تو بھاگتے ہیں, کوئی سنجیدہ آدمی نہیں ہے نا. یہی بات ہے. کوئی بھاگنے والے امام کو, دوڑنے والے امام کو کوئی رکھے گا مسجد میں؟ نہیں رکھے گا نا, نکال دیں گے مسجد سے. یہ غیر سنجیدہ لوگ امام ہونے کے قابل نہیں. ہمارے یہاں تو اتنی پابندی ہے, اہل سنت میں امام ہونے کے لیے اتنی پابندی ہے, پیر ہونے کے لیے اتنی پابندی نہیں جتنا امام ہونے. کہ حدیث پاک ہے اگر قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دے تو بھی امام نہیں ہو سکتا. حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کی, کہ امام اگر قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دے تو بھی امام نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم لوگ بہت محتاط انداز سے نماز پڑھتے, ہر کسی کو امام نہیں بناتے, کیونکہ رسول اللہ نے بہت محتاط فرما دیا ہمیں.
کہ جو قبلے کی طرف تھوک دے وہ امام نہیں ہو سکتا، جو قبلے کا ادب نہ جانے وہ امام نہیں ہو سکتا، جو نبی کا ادب نہ جانے وہ کیسے امام ہو سکتا، جو ولی کا ادب نہ جانے وہ کیسے امام ہو سکتا۔ لیکن بہرحال کہ دوڑ بھاگ کرنے والے آدمی کو جو دوڑے بھاگے آپ اس کو امام نہیں بناتے، مگر جب آپ کوئی بندہ سنجیدہ آدمی عبادت کے لیے مکہ جاتا ہے تو اس کو پھر حکم ہوتا ہے کہ تجھے میلین اخضرین پہ دوڑنا پڑے گا۔ تو کیوں دوڑنا پڑے گا بھائی؟ ہر جگہ دوڑنا منع ہے، اور دوڑے تو آدمی سنجیدہ نہیں رہتا، یہاں کیوں دوڑ رہا ہے؟ کہ یہاں دوڑنا عبادت ہے۔ کیوں عبادت ہے؟ کہ عبادت اس لیے کہ یہاں محبوب دوڑ گئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو نیکیوں کی ضرورت نہیں، بلکہ نیکیاں اس بات کے متقاضی ہے کہ ان کو حضور کر لے تو وہ نیکی بن جائے، مگر تعلیم امت کے لیے، عاجزی کے لیے، انکساری کے لیے حضور فرما رہے کیا مجھے نیکی کی حضور دو پتھر اٹھا کے لا رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم مسجد نبوی تعمیر کر رہے تھے تو حضور کے جسم پہ مٹی اٹ گئی تھی، یعنی مٹی سے حضور کا جسم بھر گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ مدینے کی پیلی مٹی حضور کے سفید اور گلابی، حضور کا جو بدن تھا سفیدی اور گلابی اس میں مکس تھی تو بہت خوبصورت لگتا تھا۔ تو کہتے ہیں وہ مٹی پیلی پیلی جب حضور کے بدن پہ اٹ گئی تھی تو ہم دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے سونا کسی چاندی کی پلیٹ پر جو وہ جذب ہو گیا، اتنا خوبصورت۔ اور حضور کی جو وہ سینے سے لے کر کے ناف تک بالوں کی ایک ہلکی سی لکیر تھی، اس میں آتی تھی تو وہ ایک عجیب ہی لطف دیتی تھی، حسن اور خوبصورتی۔ حضور نے بذات خود محنت کی مسجد کے لیے، اور پھر ہمیں بشارت دی۔ بشارت کون سے کام پر آپ جنتی ہوں گے اس کی گارنٹی نہیں، لیکن حضور نے ایک کام پر گارنٹی دی ہے جنت کی، من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہو بیتن فی الجنہ، کہ جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ اللہ اس کے لیے جنت، یعنی اگر آپ زمین پہ مسجد بناتے ہیں تو آپ کے لیے جنت کا محل یقینی ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا تو یقینی ہے، ان کی بات پہ میں یقین ہے۔ بات سمیٹ لوں، اب وقت پورا ہوتا ہے۔ شاید آپ کو نہیں پتا کہ جو دلی کی جامع مسجد ہے وہ رسول اللہ کے حکم پہ بنی ہوئی، اللہ کے رسول کے حکم پہ بنی وہ مسجد، آپ اس میں بہت روحانیت بھی دیکھیں گے اس لیے، اور حضور کو بہت پسند۔ حضور علیہ السلام نے کئی لوگوں کو بشارتیں دی مسجدیں بنانے کی، ان میں سے خوش نصیب ایک شاہ جہاں بھی ہے جن کو حضور نے بشارت دی مسجد بنانے، اور مسجد بنانے والوں سے حضور خوش کتنا ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو لگے گا۔ ایک مرتبہ شاہ جہاں سو رہے تھے، پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ لوگوں نے تاریخ اسلام کی بہت توڑ مڑوڑ کے پیش کی۔ ہم لوگوں کو جو اسکولوں میں تاریخ پڑھائی گئی ہے اس کا کوئی بھی تاریخ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر آپ کو تاریخ صحیح تاریخ پڑھنا ہے تو علماء کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھو، اور علماء میں بھی وہ علماء جن کا قلم بکا ہوا نہ ہو، اس لیے کہ ہر دور میں علماء کے دو طبقے رہے، ایک علماء حق اور ایک علماء سو۔ تو علماء بھی بکتے ہیں، امام بھی بکتے ہیں، خطیب بھی بکتے ہیں، جس میں دنیا بس جاتی ہے۔ اکبر کے ہاتھوں کہیں بکے، انگریزوں کے ہاتھوں بکے، یہ سب یزید کے ہاتھوں لوگ بکے، ہر دور میں لوگ بکتے رہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اللہ کے در پہ پڑا رکھے، جو بھی حالات ہو اس میں اللہ اپنے در پہ پڑا رکھے۔ تو تاریخ ان علماء کی پڑھیں جن کے قلم نہ بکے ہوں، اور بہت محنت کی ہے علماء نے تاریخ لکھنے میں۔ تو شاہ جہاں کو بہت گرا ہوا بنا کے، اورنگزیب کو بہت گرا ہوا بنا کے پیش کیا، اکبر کو دی گریٹ پیش کیا۔ اکبر دی گریٹ کیوں ہے؟ اکبر اکبر اعظم کیوں ہے؟ تاریخ کا ہیرو کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اسلام کو ڈیمیج کیا۔ اور شاہ جہاں لوگ ان لوگوں کو ویلن بنا کے کیوں پیش کیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے دین کی مدد کی، اور ہمارے بچے آج تک ان کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ غلط لوگ ہیں۔ حالانکہ
شاہجہاں وہ انسان ہے کہ جس کی بالغ ہونے کے بعد تہجد بھی کبھی فوت نہیں ہوتی. آج اگر کسی کو 12 لوم کا کھاتا مل جائے نا تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، بلکہ جو کرائے کا لوم چلاتا ہے وہ بھی اپنی اوقات بھول جاتا ہے. مالیگاؤں کا حال یہ ہے. اور اگر سائزنگ وائزنگ ہو جائے تو پھر وہ چوتھے آسمان پر ہی ہے. سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ. دولت اگر آ جائے، چروی چڑھے نا، تو پہلے دین سے بغاوت، اللہ سے بغاوت، اسلام سے بغاوت. سیٹ لوگ کون سی مسجد میں جاتے ہیں پتہ ہے؟ جہاں سب سے آخری میں نماز ہوتی. ہمارے سیٹ لوگ وہ مسجد ڈھونڈتے ہیں جہاں جمعہ کی نماز سب سے آخری میں ہو، اور وہ سب سے آخری والی نماز میں بھی وہ سب سے آخری میں آتے ہیں. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے دور کا یزید دفن ہو گیا، مگر دور کے یزید ابھی بھی زندہ ہے. ورنہ یزید کیا تھا؟ یزید کے دور میں یہی تھا نا کہ کبھی کبھی جمعہ کی نماز عصر تک ڈیلے ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھی تو عصر کا وقت بھی چلا جا رہا ہوتا تھا. ابھی تک وہ تقریر ہی کر رہا ہے، بکواس ہی کر رہا ہے. تقریر میں کیا کر رہا ہے؟ مولا علی کو گالیاں دے رہا ہے، اہل بیت کی برائی کر رہا ہے. یہ اس کی تقریر تھی. اللہ کے بندوں، دولت کے نشے میں آخری جماعت ڈھونڈنے والوں، ہمیں حکم ہے عام نمازوں کے لیے بھی، جبکہ جب نماز کا وقت ہو تو اول وقت میں نماز پڑھو، مسنون وقت میں نماز پڑھو. اور مسجد کے ٹرسٹیان بھی اب اس بات پر مجبور ہو رہے کہ چلو یار سیٹ لوگوں کو جمعہ ہی پکڑوانا ہے تو پھر ابھی 3 بجے کرو، 3:30 بجے کرو، 4 بجے کرو. اب پتہ نہیں کہاں تک لے. وہی وقت مسنون ہے جس وقت میں اللہ کے رسول نے نماز پڑھی. یہی مالیگاؤں تھا جس کا پہلے سیٹ لوگ یہ ہوتے تھے، صبح کے وقت میں 10 بجے تک کے تنخواہیں ہو جاتی تھی، اور مزدور اور سیٹ سب جو ہے وہ غسل کر کے فارغ ہو کر، اس وقت تنخواہیں ہو جاتی تھی کہ غسل کر کے فارغ ہو کر اذان سے پہلے لوگ مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے. یہ تھا ہمارے بچپن میں. ہم نے دیکھا سیٹ بھی قرآن کی تلاوت کرتا تھا، مزدور بھی قرآن کی تلاوت کرتا تھا. نہیں آتا تھا تو کم از کم لوگ تسبیح لے کر کے بیٹھتے تھے. یہ ماحول تھا. آج کہاں ہے دین؟ اور جب جب لوگ دین کا دامن ہاتھ سے چھوڑیں گے تب تب تباہ اور برباد ہوں گے. یہ دین ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے. دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اسی دین کو پکڑ کر کے عرب کے بوریا نشین کیسر و کسرا کے تاجدار بن گئے. یہ آج سیٹوں کو اور مزدوروں کو بھی برکت نہیں ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے جب مسجد میں جمعہ کے دن بھی آخری میں آؤ گے تو کون سی برکت ملنا ہے؟ فرشتے جب ناموں کا رجسٹر بن کر کے خود خطبہ سننے کھڑے ہو جاتے ہیں تب جناب والا تشریف لاتے ہیں. کہاں برکت ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو پہلے آئے گا اس کا نام جنتیوں میں پہلے لکھا جائے گا. بہرحال یہ اللہ کی آزمائش ہے. اللہ کسی کو دولت دے کے آزماتا ہے، کسی سے روک کے آزماتا ہے. اگر اللہ آپ کو دولت دے رہا ہے اور آپ دین سے دور جا رہے ہیں، اللہ آپ کو آزما رہا ہے. ایک دن وہ چھینے گا، ایک دن وہ جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی. اور اگر اللہ نے دولت دی اور دین سے آپ جڑے رہے، آپ کی نسلوں تک اس کی برکتیں باقی رہیں. ماں باپ کی کی ہوئی نیکی اولاد کے کام آتی ہے، ماں باپ کے کیے ہوئے پاپ اولاد کو برباد کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چلیں حدیث سن لیں، حدیث آ گئی ہے، حدیث سنیں. آج ہم اتنی محنت کر رہے ہیں، آپ ہو یا ہم لوگ ہوں، ہم صرف اس لیے محنت کر رہے ہیں گھر بنائیں بچے سکون سے رہیں، دولت جمائیں بچے سکون سے رہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو محنتیں صرف اپنی بچوں کے لیے اور نسلوں کے لیے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اس حدیث کو دل پہ لکھ لینا. اللہ پاک فرماتا ہے جو میری عبادت کر کے اطاعت کر کے مجھے راضی کر لیتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جس سے راضی ہو جاتا ہوں اس کی پشتوں کو نوازتا ہوں، اس کی نسلوں کو نوازتا ہوں. جس ایک بندے سے راضی ہو گیا اس کی نسلوں کو نوازتا ہوں. لیکن جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے اور مجھے ناراض کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اس پہ لعنت کرتا ہوں، اور وہ لعنت اس کی 7 پشتوں تک باقی رہتی ہے. اللہ کو ناراض کر کے کیا کر رہے ہو؟ اپنی نسلیں برباد کر. آپ بھی مر جاؤ گے، آپ کی نسلیں بھی پریشان رہے گی اور سوچیں کہ ہمارے باپ داداؤں نے کیا پاپ کیے تھے کہ اس کی سزا میں بھگتنی پڑی ہے. اب آپ سوچو گے یار نسلوں نے کیا کیا. یہ اللہ کا قانون ہے. آقا جو فیصلہ کرے بندے کو منظور ہے.
یہ اللہ کے لیے قانون ہے، اللہ کا قانون ہے بنایا ہوا، وہ اس کی غیرت ہے، اس کی شان ہے. اس لیے اللہ کے بندوں اپنی نسلوں کو تباہی سے بچانا ہے، کچھ اللہ کے کام کر جاؤ. تو وقت تو تمام ہوتا ہے، میں جلدی جلدی بات سمیٹ لوں. تو شاہجہاں وہ بندہ ہے جس کی تاریخ جب ہم نے پڑھی تو پتہ چلا کہ اس کی کبھی تہجد بھی بالغ ہونے کے بعد فوت ہوئی. یہ تو تہجد کا حال تھا. جماعت کا اتنا پابند تھا وہ شخص کہ زندگی میں کبھی اس کی پہلی تکبیر نہیں چھوٹی، اور عورتوں کے معاملے میں اتنا محتاط تھا. کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں ذمہ داری سے اس کر رہا ہوں، آپ اس کی زندگی پڑھے جو علماء نے لکھی. عورتوں کے معاملے میں اتنا پابند تھا کہ اس نے محرم عورتوں کے علاوہ غیر محرم عورت کو کبھی نظر بھر کے نہیں دیکھا. اور اس کا تقوی یہ تھا کہ اس کی عشاء کے پہلے کی غیر موقدہ سنت اور عصر سے پہلے کی غیر موقدہ سنت وہ بھی کبھی نہیں چھوٹی. ایسا پاور. اب اس کو خواب میں دکھایا گیا، یہ نقشہ شاہجہاں مجھے پسند ہے. کیا کہا؟ یہ نقشہ شاہجہاں مجھے پسند ہے، تو ایسی مسجد بنا. اب شاہجہاں کوئی انجینئر تو تھے نہیں، خواب میں مسجد کا نقشہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد اٹھے تو بہت بے چین ہو گئے. یا اللہ، مسجد تو میں دیکھ چکا، مسجد ایسی بنانا حضور کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، مسجد تو بناؤں گا، لیکن مولا ہم میں یہ بتاؤں کیسے کام کرنے والوں کو کہ ایسی بناؤ. لیکن اب تھا بادشاہ، سب کو جمع کیا، بڑے بڑے معماروں کو، انجینئروں کو، کہا بھائی میرے ذہن میں جو نقشہ ہے نا وہ تم بناؤ. اب میرے ذہن میں نقشہ تم بناؤ، یہ تو بڑی عجیب سی بات. لوگ لاتے ریجیکٹ ہو جاتا، لاتے ریجیکٹ ہو جاتا. ایک دن ایک انجینئر تھا، اس کے پیر و مرشد اللہ کے ولی تھے. وہ اپنے مرشد کے پاس گئے اور کہا حضرت شاہجہاں کو کوئی نقشہ پسند ہی نہیں آتا. تو انہوں نے کہا ادھر آ، میں تجھے بتاتا ہوں. چادر ڈالی سر پہ، جب چادر ڈالی تو اس نے کیا دیکھا کہ آسمانوں کی میں سیر کر رہا ہوں اور اس پر ایک مسجد ہے، کہ یہ مسجد ہے، اس کا نقشہ بنا. تو اس نے جلدی جلدی اس کو بنایا، اور جیسے کاغذ پہ اتارا تو انہوں نے چادر فیٹ ہٹائی تو یہ زمین پہ. حالانکہ وہ آسمان پہ نہیں چلا گیا تھا، اس کو کشف کہتے ہیں. کوئی آسمان پہ جا نہیں سکتا جیتے، لیکن یہ اللہ والوں کی شان ہے. ہاں، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. اللہ کے فقیروں کی شان بڑی اعلیٰ ہے، کوئی ان کو جان ہی نہیں سکتا. ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کو ولی کی شان ولی سمجھتا ہے. جب ولی کی شان بیان ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مبالغہ کر رہے. نہیں، جس دن ولی کو آپ پہچان جاؤ گے، ہم جتنا کہیں اس سے زیادہ آپ بیان کرو گے. جانتی نہیں، جو قوم کلمہ پڑھنا نہیں جانتی وہ ولی اللہ کو کیا جانتی. جس قوم کو دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قوم ولی کو کیا پڑھ سکتی ہو. بڑی بات ہے، یہ اللہ کے راز ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں جتنا بتایا ہم بس اسی کے پابند ہیں. تو بہرحال اور جیسی لے گیا تو شاہجہاں نے کہا رے یہ تو وہی ہے جو میں نے دل میں خیال کیا، تو وہی. تجھے کیسے پتہ چلے گا؟ حضور یہ نہ پوچھیں، اگر مسجد کا نقشہ پسند آیا تو حکم فرمائے کیا ہو. کہا یہی تو ہے وہ مسجد. اب کہا کہ سنگ بنیاد ہوگی. اب بنیاد کون رکھے گا؟ اب بنیاد وہ رکھے گا جس کی کبھی تہجد فوت نہ ہوئی. بنیاد وہ رکھے گا جس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہو. بنیاد وہ رکھے گا جو عشاء کی پہلے کی سنتیں بھی پڑھتا ہو اور عصر کی پہلے کی سنتیں بھی، یعنی غیر موقدہ میں ڈنڈی نہیں مارتا ہو. آج بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ ہم لوگوں کو نا، جو لوگ دین کے نمائندے کہلاتے ہیں، ہم لوگ بھی عصر کی سنتیں اور عشاء کی سنتیں چھوڑ جاتے ہیں. سچی جو بات ہے وہ ہے نا، چھوڑ جاتے ہیں. امام لوگ بھی چھوڑ جاتے ہیں. وہ بادشاہ ہو کر بھی اس دور میں یہ کہتا ہے بنیاد اس نے رکھنا ہے جو عشاء کی بھی پہلے کی سنتیں اور عصر کی سنت، یہ غیر موقدہ ہے. غیر موقدہ سنت وہ ہے پڑھو تو چلے، نہ پڑھو تو بھی چلے گا، کیونکہ وہ نفل کے حکم ہے. اب یہ تو ایک ہنگامہ ہوا دلی میں کہ بھئی کون بنیاد رکھے. کوئی نہیں رکھ پائے گا، کوئی ایسا ہے ہی نہیں. جب شام ہوئی تو شاہجہاں خود آگے بڑھے. اس دور کے علماء میں بھی بڑی جرأت تھی. کسی نے بازو پکڑے گا کہ شرط آپ نے رکھی ہے، اس لیے جب تک وہ بندہ نہیں آئے گا آپ کو بنیاد ہم رکھنے نہیں دیں گے. شرط تو ٹوٹے گی نہیں، مسجد کا معاملہ ہے. اعلان ہوا، شاہجہاں کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا الحمدللہ حضرت یہ ساری شرطیں میرے اندر موجود ہیں. شاہجہاں نے اپنے ہاتھ سے بنیاد رکھی، مسجد بن گئی. اب لوگ سوچتے تھے کہ بھئی مسجد کی بنیاد اتنی سختی سے رکھائی، افتتاح کون کرے؟ افتتاح کے لیے تو اور کوئی بڑا آدمی چاہیے. شاہجہاں نے اعلان کر دیا جب تک رسول اللہ آ کر نماز نہیں پڑھیں گے افتتاح نہیں ہوگا. مجھے مسجد بنانے کا حکم تھا،
مجھے مسجد بنانے کا حکم تھا، 100 میں نے مسجد بنا دی، مسجد چالو کرنے اور آباد کرنے کی ذمہ داری میری نہیں۔ اب حضور نے حکم دیا نا مسجد بناؤ، تو آپ آئیں، آپ پہلے نماز پڑھیں پھر مسجد شروع ہوگی۔ روزانہ حوض بھر کے رکھ دیتا، تالا مار دیا جاتا، حضور آپ آئیں گے تو نماز ہوگی۔ اور کتنا یقین تھا اس کو، حضور آپ آئیں تو نماز ہوگی ورنہ نماز شروع نہیں ہوگی، قیامت تک مسجد بند پڑی رہے گی۔ بنانا ہمارا کام تھا، بسانا ہمارا کام نہیں ہے۔ روز کا یہ معمول، دروشی پڑھتا ہے 1000 مرتبہ، عرضی لگاتا ہے حضور آپ آئیں آپ آئیں۔ ایک مرتبہ شب جمعہ تھی، شب جمعہ میں بادشاہ سو رہے تھے، اچانک خواب کیا دیکھا، حضور آئیں اور وضو بھی کیا، حضور نے حوض میں وضو بھی کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور جیسے ہی کھڑے ہوئے شاہجہاں کی آنکھ کھل گئی۔ قلعے سے لے کر مسجد تک اس نے سرنگ بھی بنوائی تھی آنے جانے کے لیے۔ اٹھا، غسل کیا، روتا ہوا سپاہیوں کو لے کے مسجد آیا۔ جب مسجد کا دروازہ کھلوایا تو کیا دیکھا، جس جگہ پہ خواب میں حضور نے بیٹھ کے وضو کیا تھا وہاں سے پانی ابھی بھی بہ رہا تھا، اور جہاں نماز ادا کی تھی وہ پورا خوشبو سے معطر تھا۔ کہ مسجد کے اندر حضور آ گئے۔ آج بھی جب آپ جامع مسجد جائیں گے نا تو جہاں حضور نے بیٹھ کے وضو کیا ہے تو وہاں جالی لگی، وہاں کسی کو کبھی بیٹھنے نہیں دیا گیا، اور وہاں لکھا ہے ای جہاں مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جگہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وضو کرنے کی جگہ ہے۔ ابھی بھی وہاں آپ دیکھیں گے، اگر آپ کو میری بات مبالغے پہ لگتی ہے تو آپ وہاں جا کر دیکھیں کہ وہاں کسی کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا۔ آج بھی حضور آئے، اس کی عرضی پر تشریف لائے اور آپ نے نماز ادا فرمائی۔ یہ ہے مسجد بنانے والوں سے اللہ کے رسول کی محبت، اور ایسا کام کرنے والوں نے کام کیا۔ تو اللہ کے بندو کچھ ایسے کام کرو جس کی بنیاد پر ہم اللہ اس کے رسول کے نزدیک محبوب بن سکیں۔